حسد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ حسد کا اصل میں مطلب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ پہلی امتوں کے اندر جو ایک کامن چیز پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حسد کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بھی وہ بیماری ان کی آ چکی ہے، وہ حسد ہے۔ ایک جگہ اور جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان کسی ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اگر اضافہ ہوگا ایمان کے اندر تو پھر حسد میں کمی آئے گی، اگر حسد میں اضافہ ہوگا تو پھر ایمان میں کمی آئے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم حاسد کو حسد کرنے سے روک سکتے ہیں؟ حسد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ حسد کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی دی گئی عطا کے اوپر جو کہ کسی اور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، آپ اس سے بدگمان ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ختم ہو جائے اور وہ چیز مجھے مل جائے، یعنی آپ اللہ رب العزت کی تقسیم کے خلاف ہیں، آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ پھر حسد کا نقصان جو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ حاسد اپنی ذات کا دشمن ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کا دشمن ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ اب کسی بندے کو ہم منع تو نہیں کر سکتے کہ بھئی تم حسد نہ کرو یا تم اس برائی سے باز آ جاؤ، لیکن حسد کرنے کی وجہ سے کئی لڑائیاں، کئی جھگڑے، کئی فسادات، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت زمانے کے اندر معاملات آتے ہیں۔ اب ہم جو کر سکتے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ حاسد جو حسد کرنے والا ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو ایک بندے کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کی کوشش اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ، اور وہ ہر وقت اسی ٹو میں رہتا ہے کہ بھی فلاں کو یہ چیز مل گئی ہے، فلاں کو یہ چیز مل گئی ہے، فلاں کو یہ کیوں ملی ہے، اس کو تو یہ ملنی نہیں چاہیے تھی، یہ تو میرے پاس ہوتی تو میں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ بندہ حسد کرنے والا ہے۔ اگر وہ آج اس فلاں بندے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے تو اگر آپ کے اندر بھی کوئی چیز پائی جائے گی تو آپ کے لیے بھی بات کرے گا۔ لہذا ایسے شخص سے ہم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے حسد سے؟ اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے پناہ طلب کریں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں حاسد کے حسد کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف کو اپنائیں، تقوی اختیار کریں، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو اس نیت سے یا اس انداز میں کیا کریں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اس کی جزا یا سزا ہمیں مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا خوف ہوگا، تو آپ پھر صبح شام کے اذکار بھی کریں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، آپ پھر اس طرح کے معاملات کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صبر کریں، یعنی آپ کو اگر ایک بندے کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کے معاملات، آپ کی چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ فوری ریئیکٹ کریں اور اس کو مار دھاڑ شروع کر دیں یا اس سے پوچھنا شروع کر دیں، یا آپ کے ذہن میں وہم یا شک پیدا ہو جائے اور آپ اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر صبر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری تدابیر ہیں جو بھی انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں ان کے اوپر فوکس کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں، آپ پر رحمتیں جو کی ہیں، وہ آپ کے تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہیں، اور اب ان کی حفاظت کرنا وہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پر اس چیز کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کو دی گئی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ بھئی وہ فلاں بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں فلاں بندہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا۔ یہ آپ ان چیزوں سے اپنی سوچ کو بالاتر رکھیں،
یہ سوچتے رہیں گے ہر وقت، لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میرے بارے میں کیا کرتا ہے، یا میرے بارے میں کیا پلاننگ آپ انہی چیزوں کے اندر جب اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں گے، سوچ کو جو ہے وہ مصروف رکھیں گے، تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، خود ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی سوچ سے خارج کر دیں، نکال دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں تو ان کو سمجھا کریں، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ جب آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساتویں چیز، توبہ کریں۔ اپنے گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہر آنے والی آفت اور ہر آنے والے آزمائش سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آٹھویں چیز کہ صدقہ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو جب آپ صدقہ اپنی ایک روٹین کے اندر شامل کریں گے صدقہ کرنا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جو شریر لوگ ہیں یا حاسد لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ نویں چیز کہ حاسد کے ساتھ احسان کریں۔ حاسد کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بندے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے معاملے میں کوڑ رہیں یا آپ اس کے معاملے میں پریشان ہوں، آپ جناب اس کے ساتھ ملیں، اس کو تحفہ تحائف دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کیا کریں، اس کو جو ہے گلے ملا کریں، اچھے طریقے سے اس کو ملیں، تو پھر اس کے ذہن سے جو آپ کے لیے حسد ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اسلام اور محبت اور تحائف دینے کی خاصیت ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بہت نفرت کرتا تھا نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا تو آپ نے مجھے جو ہے وہ تحائف دینے شروع کی، اتنے دیے کہ میرے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت اس قدر ہو گئی کہ میں نبی علیہ السلام کو اب بہت عزیز اب میرے لیے وہ ہو گئے۔ یعنی جب آپ کسی حاسد کو، کسی برے شخص کو جب آپ تحفے تحائف دیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ ملیں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ کا دیرینہ دوست بن جائے گا، تو آپ اس کے حسد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 10ویں چیز جو کہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اپنائیں۔ جب آپ جو ہے توحید کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کے اوپر راضی ہو جائیں گے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے یہ پریشانیاں، لوگوں کے بارے میں وہم و گمان، بدگمانیاں، یہ انشاءاللہ دور کر دیں گے اور ہر طرح کے حاسد سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز جو کہ بتانا بہتر ہے کہ جب آپ سے کوئی حسد کرتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں، آپ اس پر جو ہے وہ خوش ہوا کریں۔ خوش، اب یہ آپ سوچیں گے کہ جی یوسف بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حسد کرنے والے کے اوپر آپ خوش ہوں۔ دیکھیں، حسد کرنے والے پر خوش نہیں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی قابلیت، کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی نعمت یا رحمت اللہ کی ہے نا جس کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ سے کوئی حسد ہی کیوں کرتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسا عطا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ سے وہ بندہ حسد کر رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جس طرح سے میں نے باقی معاملات آپ کو بتائے ہیں اس کے اوپر بھی توجہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے اور آپ کو پھر نقصانات سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اور آپ کے سارے معاملات بہتر طریقے سے چلتے رہیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو اس کی وساطت سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہماری طرف سے آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ آگے پہنچائیں، ان کو سمجھیں، آگے پھیلائیں اور اپنی زندگی کے اوپر بھی ان کو نافذ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.